ناظرین اب آپ کو ملتان لے کر چلتے ہیں جہاں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عسکری حل دکھائی نہیں دیا، وہ گفت و شنید سے معاملات طے ہوں۔ پاکستان نے ہمیشہ ڈائیلاگ کو ترجیح دی ہے اور یہ ہمارا ایک کامن فیکٹر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں تشدد ہے اور وائلنس میں ریڈکشن ہو، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میں نے ہمیشہ جتنے وفود سے ملاقات کی ہے، بات کی ہے، ہم نے یہی تلقین کی ہے کہ وائلنس کی ریڈکشن لیڈنگ ٹو سیز فائر، تاکہ مکمل امن میں ہمیں آسانی ہو، اس طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو پیش رفت ہوئی ہے افغانستان میں، جو پچھلی کچھ دہائیوں میں ایک جمہوری روایات نے جنم لیا ہے، وہ برقرار رہیں، تو ہر پاکستانی جس کی سوچ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہے وہ اس سوچ سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو مجھے ان کی جو سمت ہے اور پاکستان کی پالیسی ہے اس میں کوئی تضاد دکھائی نہیں دیتا، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان سے انگیجمنٹ بھی ہوگی۔ اور میں نے جو امریکہ کے وزیر خارجہ بننے والے ہیں یا بن چکے ہیں اینتھنی بلنکن، ان کو خط بھی لکھا ہے، میں نے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بھی خط لکھا ہے، اور پاکستان کی جو پالیسی کے خط و خال ہیں ان کے سامنے پیش کیے ہیں، اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آنے والے دنوں میں ان سے انشاءاللہ اس پر سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی۔ دیکھیے، پاکستان تو بالکل سمجھتا ہے کہ جو بھارت کی اس وقت کی پالیسیز ہیں وہ اس سے کشمیری نالا ہیں، مکمل طور پر لا تعلق ہیں، اور اقلیتیں جو ہیں بھارت میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ پاکستان نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ان تقریبات میں ہمارے سفارتکار حصہ نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، نون لیگ کچھ اور کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم کا پرسپیکٹو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک غیر فطری اتحاد ہے، یہ کوئی دیر پا اتحاد مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وقتی طور پر کچھ مصلحتوں کے تحت یہ یکجا ہیں، یہ بکھر جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے یہ متفق ہوئے کہ ہم سب ان اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعفوں پر ان میں یکسوئی نہیں رہی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سب متفق ہوئے ایک 31 جنوری کو ایک لانگ مارچ کے اعلان پر، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے۔ اب عدم اعتماد کی تحریک جو وہ لانا چاہتے ہیں، یہ ایک آئینی ایک شک موجود ہے۔ تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم شکست دیں گے۔ آئینی طریقے سے، پارلیمانی انداز میں، سیاسی انداز میں ہم اس کا سامنا بھی کریں گے اور اس کو شکست دیں گے۔ اب اس سے ایک چیز واضح ہو گئی، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، یعنی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے۔ وزیر اعظم ہیں تو آپ ان کے خلاف لانا چاہتے ہیں نا، تو یہ آج یہ کہنا بند کر دیجئے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم، وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان کی عوام نے انہیں الیکٹ کیا ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سوچ میں اور جے یو آئی کے اندر جو ایک تفریق دکھائی دے رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، شیرازہ بکھر رہا ہے۔ شاہ صاحب، آج عوام جن مشکلات سے دوچار ہے، آپ کی حکومت اس مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا سوچ رہی ہے، کیا اقدامات؟ دیکھیے، اس وقت ہمارا ایک جو چیلنج ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے، اور اس کا ہم سامنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج صبح میں نے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا، اور بہاولپور چوک پر ایک جو آٹے کی تقسیم کا سینٹر تھا اس کا خود میں نے جا کے ملاحظہ کیا، اور مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ اس وقت ملتان شہر میں 74 پوائنٹس ہیں جہاں آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے۔
اس وقت آپ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں 60,000 تھیلا ہے جو آج 10 کلو کا موجود ہے، اور 30,000 تھیلا ہے جو 20 کلو کا موجود ہے، وہ 860 روپے پہ دستیاب ہے، اور جو 10 کلو کا ہے وہ 430 روپے کا دستیاب ہے۔ اور میں نے لائن میں لگے، قطار میں لگے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو اس ریٹ پہ مل رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں اس ریٹ پہ مل رہا ہے۔ وافر مقدار میں آٹا موجود ہے، نمبر 1۔ دوسرا میں نے کہا کہ آٹے کی ذرا کوالٹی کو چیک کرتے ہیں، تو میں نے ایک بوری سے آٹا نکلوایا اور اس آٹا دیکھا کہ کیا یہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ مجھے آٹا صحیح نظر آیا، نمبر 1۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت آٹے کی قیمتوں کو مستحق کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ جو کمی تھی، شارٹ فال تھی، اس شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اور کابینہ نے اجازت دی ہے مزید گندم امپورٹ کرنے کی، تاکہ ناجائز ذخیرہ اندوزی سے لوگ فائدہ منافع خوری حد سے زیادہ نہ کر سکیں اور لوگوں کو مناسب قیمت پر آٹا دستیاب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت کو نیچے لایا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایک مافیا ہے اس نے پھر گٹھ جوڑ کیا اور چینی کی قیمتوں کو پھر بڑھایا۔ اس کا بھی حکومت نے تدارک کیا ہے اور چینی کی امپورٹ کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ نہ صرف امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے، جتنے امپورٹڈ چینی پہ ٹیکسز تھے ان کی رعایت دی ہے تاکہ مناسب قیمت پر چینی دستیاب ہو۔ کاشتکار کو بھی گنے کا صحیح ریٹ ملے وقت پہ چلے۔ نئی قانون سازی بھی کی گئی، امپورٹ بھی کی گئی اور ریگولیشن میں بھی بہتری کی گئی ہے۔ اسی طرح اور جو مشکلات ہیں ان کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے گیس کی قیمتوں کا، اب ہمیں، اور پیٹرول کا اوبیسلی۔ جی میں آ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں بھائی جان، تینوں چیزوں کی نہیں صاحب میں آ رہا ہوں، آپ نے سوال کر دیا، میں آ رہا ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریے نا، جواب دینے دیجیے نا، ایک سوال کا مکمل تو ہو جائے نا جواب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں اس وقت گیس کی قیمتوں کا سامنا ہے، پوری قوم اس کا جائزہ لے کہ آج پاکستان کو ان معاہدوں میں کس نے جکڑا ہے، جن ریٹس پر ہم نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں اور کئی سال آگے تک کے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں، اس پہ کس نے جکڑا ہے۔ قوم جانتی ہے، اور یہ بلیک اینڈ وائٹ کی بات ہے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان معاہدوں میں ہمیں جکڑا ہے مسلم لیگ نون نے، ان کے معاہدے ہیں جن کو ہمیں آنر کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کے یہ جو معاہدے ہیں، ہمیں اس میں کس نے جکڑا ہے؟ آپ دیکھ لیں، جنہوں نے جکڑا ہے وہ وہی پارٹیز ہیں جو آج مہنگائی کا رونا رو رہی ہیں اور آئے دن دہائی دے رہی ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی۔ بھائی مہنگائی کی بنیاد تو آپ رکھ گئے ہیں، آپ کا جو بویا ہوا جو فصل ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں اور لوگ بھگت رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب ایک بہتر منصوبہ بندی سے بتدریج ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایک پلان ہے، اور یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کا ارادہ ہے۔ مینجمنٹ کو، ترسیل کو بہتر کرنے کا، ایفیشنسی کو بڑھانے کا، ڈیلیوری میکنزمز کو، ڈسٹریبیوشن لائنز کو اپ گریڈ کرنے کا ایک پلان، ایک جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ بہتری محسوس کریں گے۔ اچھا، اپوزیشن نے جو ہے وہ بلاٹ شیٹ اسکینڈل پر عظمت سعید کی جو ہے تعیناتی تھی اس کو مسترد کر دیا ہے، تو اس پر دیکھیے وہ تو آپ جس کو بھی نامزد کریں گے مسترد کریں گے۔ عظمت سعید صاحب ایک بڑے رسپیکٹڈ جج رہے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا ریکارڈ، ان کی دیانت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب انہیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ جب ان کا دامن صاف ہے تو ان کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ وہ پریشانی لاحق کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا، جب یہ ہمارا کیس لے گئے الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کا، تو ہم نے تو گھبراہٹ نہیں کی، ہم نے کہا کہ بالکل بڑے شوق سے ہم اپنا حساب دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو اپنا دیجئے، ہم سے حساب مانگتے ہیں، انشاءاللہ ہم حساب چکائیں گے۔ اور ہم نے ایک تفصیل دی ہے، 40,000 کے لگ بھگ ہم نے ان لوگوں کو نام، پتے، ٹیلی فون نمبر دیے ہیں جو ہمارے ڈونرز ہیں، کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ نون،
اپنے ڈونرز کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار ہے, کیا بتانے کے لیے تیار ہے, تو ہم نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا, کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے اور ہم نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا عمران خان صاحب نے آغاز کیا, لوگوں کی جیبوں میں نہیں, لوگوں سے کنٹریبیوشن لیا, والنٹری کنٹریبیوشن. ایک نمبر 2, جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے, یہ معاہدہ کس نے کیا تھا, ان کو انگیج کس نے کیا تھا, وہ انویسٹیگیشن کیا ہوئی تھی, اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا معاہدہ کرنے میں یا منسوخ کرنے میں. ہمیں تو یہ سب چیزیں ورثے میں ملی ہیں. اب ایک چیز سامنے آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں, اور آپ نے اس کو اتنا اٹھایا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے سفارشات کی ہیں, تو وزیر اعظم نے کہا اس کو پورا اس کی چھان بین ہو جائے, انویسٹیگیشن ہو جائے. اپوزیشن کو نکتہ چینی کی بجائے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے, اور اگر ان کا دامن صاف ہے تو انہیں گھبرانا کسی شخصیت سے نہیں چاہیے. اچھا, یو این نے جو ہے وہ نئی جاری کی ہے کہ جتنے بھی ان کے ملازمین ہیں, جو اسٹاف ہے, وہ پاکستان کی کسی بھی ایئر لائن پہ سفر نہ کرے. تو دیکھیے اس وقت کیونکہ ہمارے کچھ مسئلہ چل رہا ہے یورپین یونین کے ساتھ چل رہا ہے, وہ پائلٹس کے لائسنسز کا, جیسے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا تو وہ بحال ہو جائے گا. وقتی طور پہ یہ کیا ہے, یہ مستقل نہیں ہے, وقتی طور پہ یقیناً ہوا ہے. ہمیں اس کا افسوس بھی ہے, ہمیں تکلیف بھی ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ قباحتیں موجود تھیں کہ کچھ لوگوں کے اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں, اور اس کی وجہ سے ہماری ایئر لائن کو بھی اور ہمارے جینون پائلٹس کو بھی دقت کا سامنا ہوا. انشاءاللہ یہ وقتی ہے, اس پر بھی غلبہ پا لیا جائے گا. ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں, جس پر کہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کو کچھ اعتراضات ہیں. بالکل نہیں, ہم نے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جو کسی دوست ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائے, ہرگز نہیں. ترکی نے اور پاکستان نے آذربائیجان کی حمایت کی ہے اور کھل کے حمایت کی ہے, اور آذربائیجان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ان کے علاقے جو کہ زیر قبضہ تھے, جی, جو آکیپائڈ تھے, اور اس پر واضح اقوام متحدہ کی اور OIC کے ریزولوشنز موجود ہیں, تو پاکستان نے ان ریزولوشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آذربائیجان کا ساتھ نبھایا ہے. اور آج وہاں جو کامیابی ہوئی ہے, آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے خراج تحسین پیش کیا یہاں اسلام آباد آ کر, اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کامیابی حاصل کی, جب ہمیں فتح ہوئی, تو سڑکوں پہ ہمیں عوام کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے دکھائی دیے. کون سے 3 جھنڈے؟ آذربائیجان کا جھنڈا, پاکستان کا جھنڈا اور ترکی کا جھنڈا. یہ ہم نے نہیں تھمائے تھے, یہ لوگوں کے جذبات تھے, جو وہ لوگوں کا اعتراف تھا, پاکستانی قوم کو خراج تحسین تھا. تو وہ خراج تحسین پیش وہ کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے جس سے کسی برادر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے. جی بھائی جان, پاک امریکہ تعلقات کے والد صاحب کے دور حکومت میں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں پرائم منسٹر کا دورہ, بڑی باڈی لینگویج کی گفتگو, تعلقات میں بہتری آئی تھی. آپ کیا دیکھتے ہیں سر, نائب صدر کے آنے سے پاک امریکہ تعلقات سے کیا توقعات؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے, منتخب حکومت ہے, جو بھی حکومت منتخب ہو کر آئی ہے اس کے ساتھ روابط, ان کے ساتھ گفتگو, ان کے ساتھ نشست کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اور جس ہمارے جو پالیسی کے خد و خال ہیں, جو میں نے اپنے خط کے ذریعے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو لکھ کے بھیجے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی موجودہ سوچ اور ہماری بہت سی پالیسیز میں مطابقت ہے. میرا ایک مختصر سا ان کو ایک پیغام ہے کہ جب یہ ایڈمنسٹریشن, ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ماضی کی ایڈمنسٹریشن تھی آج سے 4 سال پہلے, جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے اور آج 4 سال بیت گئے, ان 4 سالوں میں دنیا بدلی ہے, ان 4 سالوں میں خطہ بدلا ہے, ان 4 سالوں میں پاکستان بدلا ہے, اور اس بدلے ہوئے پاکستان کے ساتھ انہوں نے انگیج کرنا ہے. اور آج وہ دیکھیں گے ہندوستان بدلا ہے. آج کیا وہ ہندوستان ہے؟ وہ سیکولر انڈیا, وہ شائننگ انڈیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے.
نہیں, آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سیکولر نہیں ہے, یہ تو ہندوتوا کی ایک نئی شکل جو ہے, آر ایس ایس کی سوچ کا ایک نیا عملی مظاہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو ان نئے اصولوں پر ایک نیا پاکستان, ایک نئی اپروچ اور نئی ترجیحات کے مطابق ہم انشاءاللہ ان سے انگیج کریں گے. اور ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہم نے, ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہے فرام ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے ایک جیو اکنامک پوزیشن. یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر, پی ڈی ایم کے جلسوں میں واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا, کشمیر فروش کے نعرے لگ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو سیاست ہے نا بھائی جان, وہ تو سیاست ہے. وہ اگر یہ نہ کرے, اب انہوں نے تو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی نکالی ہے. اسرائیل کو منظور کس نے کیا ہے کہ آپ نامنظور کی ریلی نکال رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. کسی نے اسرائیل کو نہ تسلیم کیا ہے نہ ارادہ ہے. فلسطین پہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے, واضح پالیسی ہے. تو یہ قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. جس طرح وہ اسرائیل پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور امہ کو مایوس کر رہے ہیں, اسی طرح وہ کشمیر پہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو مایوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. کشمیر پر ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی قیادت کے ذمہ دار لوگ یہ اپنی سیاست کے خاطر کشمیر کے کاز کو نقصان نہ پہنچائیں. میری ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے. چینی کے حوالے سے اور پیٹرول اور ڈفرنٹ کرائسس آئے تھے, مافیا کے حوالے سے آپ نے انکوائری کرائی تھی, لیکن ابھی تک آپ نے کسی ایک مافیا کو بھی سزا نہیں کیا. اس سال وہ دوبارہ نہیں ہوا. دیکھیے گزارش یہ ہے, ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے ان کی نشاندہی کی. یہ تو اتنے طاقتور لوگ ہیں, ان پہ تو ہاتھ کوئی ڈالتا نہیں تھا. یہ تو پہلی حکومت ہے, عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس مکمل ہوگا اور جو بھی ہے ان کو بے نقاب کیا جائے گا انشاءاللہ. جی بھائی, ملک کے اہم اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ ریٹائرڈ عسکری جو کیا سول ایڈمنسٹریشن میں اتنی طاقت ہے, اتنے قابل لوگ نہیں ہیں؟ کوئی سوال سمجھ نہیں آیا. سر جو مختلف ادارے ہیں, سرکاری ادارے ہیں, مختلف سرکاری جو ان کے ادارے ہیں ان کے سربراہ جو ہے وہ ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں وہ لگائے گئے ہیں. کیا سول ایڈمنسٹریشن میں پہلی بات تو یہ ہے نا, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کم از کم تھوڑا بات تحقیق تو کر لیا کرو. کیا ہمارے قانون میں اور ہماری پالیسیز میں یہ گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ماضی میں مسلم لیگ دور میں, نون کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں ایسی تعیناتیاں ہوتی رہی ہیں کہ نہیں؟ کیا آئین اور قانون اس کی گنجائش رکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر رکھتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی. کیا ایک سیکنڈ بات سنیے نا, آپ ہمیشہ بات کی میرے بھائی تحقیق کر لو اور جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے. ہمیں ہمہ قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کہاں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ہم نے پاکستان کے مفادات کو فروغ دینا ہے نا. اگر اس میں کوئی سفارتکار رول پلے کر سکتا ہے تو وہ کرتا ہے. دنیا جہان میں, کیا دنیا جہان میں مختلف طبقات سے لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں بہت سے امریکن ایمبیسڈرز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جاتے ہیں. کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اکنامک ڈپلومیسی میں کارآمد ثابت ہوں گے. دنیا میں ہوتا ہے, بہت سے ریٹائرڈ لوگوں کو لگایا جاتا ہے, وزیر لگایا جاتا ہے, ڈیفنس سیکرٹری لگایا جاتا ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے, اس پہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تھینک یو بھائی جان. اور سر ملتان کو میں ہی نہیں دیے گئے, انہوں نے ضلع انتظامیہ نے کرپشن کی وجہ سے جب پی ایس ایل میں کرپشن کیا جس کے کیسز نیب میں اور اینٹی کرپشن میں چلے ضلع انتظامیہ کے سر, اس کے حوالے سے دیکھیے جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. تھینک یو. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں, کشمیری بھی بھارت سے نالاں ہیں. پی ڈی ایم جماعتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جماعتوں میں کوئی یکسوئی نہیں ہے, اپنی اپنی بات کرتے ہیں اور یہ اتحاد جلد ہی ٹوٹنے والا ہے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ.